نکاح ہو گیا. نکاح کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ مسجد میں نکاح کرنا یہ سنت ہے. یہ سنت. اب بہت ساری میری برادری کے بھائی بھی موجود ہیں اور آپ سارے لوگ بھی موجود ہیں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ نکاح ہو گیا نا تو اسی رات بچی کی رخصتی ہوتی ہے. لیکن بڑی تلخ بات عرض کر رہا ہوں, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, اس دن ریسیپشن رکھا جاتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے. میں نے بہت مطالعہ کیا اور ساتھیوں کو بھی میں نے مطالعے کے بارے میں کہا کہ ذرا دیکھو کوئی چیز ایسی ملتی ہو تو. مجھے ایک بھی دلیل نہیں ملی کہ اس دن جس دن رخصتی ہے اس میں کوئی ریسیپشن کا پروگرام رکھا جائے. ولیمے کا ثبوت تو ملتا ہے, لیکن یہ جو سارے لوگوں کو بلا کر بہت بڑی دعوت کا ریسیپشن کا اہتمام کیا جاتا ہے, اس کا کہیں مجھے نہیں ملا. لیکن اگر حدود شریعت میں رہ کر بہت معمولی طور پر جائز طریقے سے اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں عدم جواز کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی, کر سکتا ہے. لیکن وہ جو لینے دینے والا سسٹم ہے, ساس کو اتنا دو, اور کیا بتائیں, میں جب بھی یو پی بہار بنگال جاتا ہوں اس علاقے میں تو بعض علماء کہتے ہیں حضرت جہیز کے بارے میں ضرور کہیے گا. وہاں تو ایسا ہے کہ العیاذ باللہ دولہا ایک بھکاری نظر آتا ہے, ہم کو ڈیمانڈ کرتا ہے لڑکی کے ساتھ ساتھ بائک چاہیے, میرے ابا کو موبائل چاہیے, میرے دادا کو سوٹ پیس چاہیے. العیاذ باللہ, کیا کرتے ہو آپ, کیا کر رہے ہو؟ کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ہے. یہ ایک طرح سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کا طریقہ ہے. کیا یہ کم ہے کہ ایک باپ اپنے جگر کا ٹکڑا اٹھا کر تمہیں دے رہا ہے اور تم یہ سب مانگ رہے ہو؟ کہیں سے بھی نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی خوشی سے کچھ دے دے تو ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے یہ خوشی سے دے رہا ہے کہ قرض لے کر دے رہا ہے. بہت سارے خوشی سے دینا تو چاہتے ہیں, لیکن اس سے قرض لیا, اس سے قرض لیا, بینک سے لیا, بیاج سے لیا اور دیا نہیں. صاف لفظوں کے اندر لڑکے والے کہہ دیں کہ ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے, بالکل آپ کسی قسم کا تکلف مت کیجئے گا. انشاءاللہ آپ کی بچی کو کسی قسم کا نہ تانا سننے کا موقع ملے گا, نہ اسے کسی قسم کی ہمارے یہاں تکلیف ہوگی. یہ نہیں کہ میری پہلی بہو آئی تھی نا تو اس کے باپ نے اتنا دیا تھا, بیچاری کہاں سے تو لے کر کے آ گیا, اس نے کچھ دیا نہیں. العیاذ باللہ, یہ ہو رہا ہے. اور اسی جہیز کی وجہ سے آج بہت ساری بچیاں سسک رہی ہیں اور عمریں ان کی بڑھتی نظر آ رہی ہیں اور ان کے ماں باپ کی رات کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں. اے مردوں کے اجتماع میں آنے والے نوجوانوں, یہ لڑکوں کا قصور ہے, ان کے ماں باپ کا قصور ہے, جس کی وجہ سے غریب بچیاں بن بیاہی آج بیٹھی ہوئی ہیں. الا ماشاء اللہ. تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے. اب اس کے بعد نکاح ہو گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, نکاح کے بعد ولیمہ ہوتا ہے. اب میں آج جو ولیمے کے بارے میں آپ کو سناؤں گا نا, اسے آپ سنیں اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ ولیمہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تو ہے ہی, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. کون حضور؟ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں. وہ میرے آقا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. مالک کونین ہے, زمین کے بھی مالک, اللہ کے خزانے کے بھی مالک. اللہ نے اپنے خزانے کی کنجی میرے نبی کو عطا فرما دی, اپنے خزانے کی کنجی. ایسے مالک, مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اب ولیمے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہلے سماعت فرمائیں. صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زردی کا اثر دیکھا, یعنی خلوق کا رنگ ان کے بدن یا کپڑوں پر لگا ہوا دیکھا. فرمایا یہ کیا ہے, یعنی مرد کے بدن پر اس رنگ کو نہ ہونا چاہیے, یہ کیوں کر لگا؟
عرض کی میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس کے بدن سے یہ زردی چھوٹ کر مجھے لگی. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ ہلدی عورت اگر لگاتی ہے اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن حدود شریعت کے اندر. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے کپڑوں پر یا ان کے جسم پر جو بھی ہو زردی لگی تھی، اس کا اثر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر نظر آیا. تو انہوں نے اس کی وجہ بیان فرمایا. اس کی میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس کے بدن سے یہ زردی چھوٹ کر لگ گئی. فرمایا اللہ تمہارے لیے مبارک کرے، تم ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے یا ایک ہی بکری سے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کرنے کا حکم دیا. بہت غور سے سنیے گا میں جو بات اس پر عرض کرنے جا رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ٹھیک ہے نا، توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا. اور کیسے صحابی؟ اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ میں سے. اور کیسے صحابی کہ صحابہ میں بہت مالدار صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زردی کے بارے میں پوچھا نا کہ زردی کہاں سے آئی. پتہ چلا جب نکاح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں تھا. انہوں نے بتایا نہیں تھا، تبھی تو حضور نے پوچھا یہ زردی کیوں لگی، اور انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا. اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کسی وجہ سے جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کے ماں باپ نے یا نکاح کرنے والے نے کسی کو دعوت نہیں دی تو اس کو برا نہیں لگانا چاہیے. یہ جو آج بالکل منہ چڑھا کے بیٹھ جاتے مجھے بھول گیا، ارے تیری حیثیت کیا ہے. کبھی ہم جیسے لوگ جو پیر بن کر بیٹھے ہیں، امیر بن کر کے بیٹھے ہیں، مرید نے اگر نکاح میں دعوت نہیں دی تو کہتے ہیں مجھے بھول گیا تو اللہ خیر فرمائے. اس طریقے سے کہتے ہیں ارے ہماری اور کسی کی کیا حیثیت، مصطفیٰ تو نبی ہیں. صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نکاح کر لیا، لیکن حضور نے دعائیں برکت عطا فرمائی اور ولیمے کا فرمایا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ ضروری نہ سمجھے کہ آپ کو نکاح کے اندر دعوت دی جائے، آپ اس چیز کو سمجھیں. اور بہت عظیم نکتہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی کی خوشی میں ٹانگیں نہ اڑائیں، اگر وہ خوش ہے تو اس کی خوشی کی دعا اور اس کو دے دیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے بارے میں فرمایا. اب ولیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج میں سے ایک ہی ساتھ میں 9 ازواج رہیں. اب میں 1-2 ازواج کے ولیمے کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ سرکار نے ولیمہ کیسے کیا. غور سے سنیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بخاری اور مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح پر ولیمہ کیا، ایسا ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا نہیں کیا. اور وہ ولیمہ کیا تھا معلوم ہے؟ ایک بکری کا ولیمہ. ایک بکری سے. کس سے؟ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ولیمہ تھا. کتنا؟ اب آج میری سراج الفقہا سے اس کے سلسلے میں بات ہوئی کہ یہ ایک اتنا بڑا ولیمہ کرنے کی وجہ کیا ہے. تو حضور سراج الفقہا نے فرمایا کہ جب حضرت زینب سے سرکار کا نکاح ہوا تھا اس وقت وہاں پر تھوڑا سا لوگوں کے اندر غربت زیادہ تھی، تو سرکار نے سوچا کہ میری خوشی کے موقع پر غریبوں کو خوب کھانا کھلا دیا جائے، اس لیے یہ ولیمہ سرکار نے بڑا فرمایا. اور اس ولیمے میں آنے والوں کی تعداد 300 کے قریب تھی ٹوٹل. کتنی؟ اور ایک بکری سے فرمایا گیا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ. کون آقا؟ مالک کونین ہے، چاہیں تو جنت سے سب کچھ آ جائے. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آج اس کے لیے آدمی پریشان ہے. بینک کا قرض، پیسے گرہن پہ جس طریقے سے بھی گہن پہ رکھے، اللہ رحم و کرم فرمائے کہ ایسی حالت ہو چکی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک شادی، گھر تو آباد ہو جاتا ہے، آباد کرنے والا برباد ہو جاتا ہے، اس کے ماں باپ ختم ہو جاتے ہیں. اب یہاں میں کریکشن تھوڑا سا کر دوں. سنت میں سب سے بڑا ولیمہ کم و بیش 300 لوگوں کے ایک بکری سے ثابت ہے. آج ہمارے یہاں 25 آئٹم ہوتی ہے، 70 آئٹم ہوتی ہے، 80 آئٹم ہوتی ہے. یہ کہیں سے بھی سنت سے ثابت ہے نہیں. لیکن اگر کوئی رکھتا ہے تو پہلے یہ سوچے کہ کیا اتنی آئٹم لوگ کھائیں گے یا کھا پائیں گے. میں آگے بتاتا ہوں قرآن کی روشنی میں، آگے بتاتا ہوں اس کے بارے میں.
لیکن اگر کوئی شخص مختصر کچھ آئٹم جو لوگ کھا سکتے ہوں اور اس میں وہ زیادہ لوگوں کی دعوت کرتا بھی ہے اور وہ اس کی بساط کے اندر ہے، اس کی کیپیسٹی کے مطابق ہے کہ چلو ایک اسٹارٹر رکھ دیا، اتنے میں اس کی بساط ہے، اسے ٹینشن نہیں ہوگا، فراغ دلی اور خوش دلی سے وہ کر رہا ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ 300 کے کم و بیش لوگوں کی دعوت، کوئی ضروری نہیں کہ 5000 آدمیوں کو آپ بلاؤ، کوئی ضروری نہیں۔ اور یہ سب سے بڑا ولیمہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سماعت فرمایا